کہ جب میں گرفتار تھا تو مجھے کھانے پینے کے لیے جو چیزیں دی گئی تھیں ان میں کوئی گڑبڑ ہے، چھوٹے موٹے ایشوز ہو رہے تھے ہیلتھ کے. مجھے شک ہوا اور میں ڈاکٹر کو ملنے کے لیے گیا. انہوں نے ایگزامن کرنے کے بعد یہ کہا ان کو 90% شک ہے کہ مجھے کوئی ایسا سبسٹنس یا کوئی ایسی چیز دی گئی ہے کھانے میں یا پینے میں، مجھے سلو پوائزن انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ کیا گیا ہو. اور ان کو 90% تک وہ کہتے ہیں جی مجھے ان سمٹم سے اور ان حالات سے مجھے یقین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی. عمران ریاض نے ایک عجیب انکشاف کیا ہے جسے سن کر دل بھی بڑا دکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کچھ دنوں سے ان کو سانس کی تکلیف کو شروع ہوئی اور جسم کے اندر کوئی عجیب و غریب قسم کی کیفیت. جب ڈاکٹر سے چیک اپ کیا تو ڈاکٹر نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنا چیک اپ کرائیں. عمران ریاض کہتے ہیں کہ انہیں جیل کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے اندر زہر دیا گیا ہے یا کوئی ایسا کیمیکل دیا گیا ہے جیسے کوئی سلو پوائزننگ ہوتی ہے، اور جیسے وہ آہستہ آہستہ ان کے جسم کے اندر جو سسٹم ہے اس کو وہ متاثر کر رہی ہے. ابھی ان کو سانس کی بھی تکلیف ہے، غنودگی بھی ہے ان کے اوپر، اور تھکاوٹ بھی وہ محسوس کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں پھر ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ دبئی جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں کہ آپ کے جسم کے اندر ایسی کون سی چیز ہے، کون سے کیمیکلز ڈالے گئے ہیں، تاکہ وہاں کو پتہ چل سکے. تو عمران ریاض خان جب گئے ایئرپورٹ تو وہاں پر ایئرپورٹ اتھارٹی نے انہیں روک لیا اور جانے نہیں دیا گیا کیونکہ ان کا نام ECL میں ٹاپ کے اوپر تھا. عمران ریاض کہتے ہیں کہ میرا نام اسی دن ٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا، ECL میں ڈالا گیا، اور مجھ پہ ایک اور FIR بھی کاٹ دی گئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، آپ تصور کریں کہ حکومت اپنے خلاف بولنے والوں کے خلاف کس قسم کے اقدامات کرنے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھی ہوئی. ڈاکٹر کی ایڈوائز کے اوپر عمران ریاض نے پاکستان کے اندر ہی اپنا علاج یا اپنی کوئی میڈیسن کو لینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مگر میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ کیا حکومتیں آج کے دور میں، چلیں پرانے زمانے میں تو ہم نے سنا تھا، پڑھا ہے، کہا کرتے تھے لوگ کہ بھئی وہاں اس طرح مخالفین کو کچلا جاتا تھا، مگر آج کے اس مہذب دور کے اندر، ایک ترقی کرتے ہوئے دور کے اندر، اور جس کے اندر اویئرنیس بھی ہو، جس کے اندر سوشل میڈیا بھی ہو، جس کے اندر پل پل کی خبریں پوری دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلی جاتی ہوں، تو یہاں پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس بات کو تو ہم اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک صداقت ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر کئی لوگوں کو زہر دیا گیا، کیمیکلز دیے گئے اور ان کو مار دیا گیا. وہ ظاہر وہ یہ ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، قدرتی موت ہو گئی، اور اگر آپ اس کا ٹیسٹ بھی کرائیں تو پتہ نہیں لگتا کہ ان کو کیا دیا گیا. دبئی کے اندر ایک ایسی وہ ہے، کیونکہ دبئی سے پھر وہ ٹیسٹ جاتا ہے جرمنی کے اندر، ہوتا یہ بیسیکلی جرمنی کے اندر ہے. تو دبئی میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کے سیمپل لیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اس کو بھیجا جاتا ہے جرمنی کے اندر. تو جرمنی سے پھر اس کا وہ جو بھی رزلٹ ہوتا ہے پھر وہ واپس جہاں سے گیا ہوتا ہے وہاں پر وہ واپس اس ایڈریس کے اوپر آتا. تو میں مختصراً یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں سوشل میڈیا کے خلاف بھی، آپ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے اوپر بھی FIR کاٹ رہے ہیں، ان کو بھی قید و بند کی صحبتوں میں ڈال رہے ہیں. آپ اس طرح کتنے دن کر لیں گے؟ شہباز شریف صاحب، آپ اتنا، یا نون لیگ والوں، آپ یہ سب کچھ جو ہے یہ کتنا عرصہ کر لیں گے؟ اگر آپ اپنے مخالفین کو آہستہ آہستہ اس بے دردی سے کچلنا شروع کر دیں گے، اور پھر صحافی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ صحافی کا دشمن بنا ہوا ہے. صحافی پیسے کے لیے اتنا بک چکا ہے کہ وہ اپنے ساتھی صحافی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ جب صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو ساری صحافی برادری کھڑی ہو جاتی، مگر آج کا صحافی جو ہے وہ صحافی نہیں ہے، وہ صرف حکومت کا کاسا لیس بن چکا ہے، وہ حکومت کا تابعدار اور فرماندار بن چکا ہے. وہ اس نون لیگ کا اور اس PDM کا اور اس شریف رجیم کا تابعداری کے اندر اب اس کو اپنی عزت نظر آتی ہے. یہ لفافہ صحافی جو ہیں، جو بھی ہیں، کہ جو حق بات کرنے والوں کے اپنے ساتھ، اپنے صحافیوں کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہیں، کہ کم سے کم آپ اتنا تو کرو کہ جن صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی، صحافت ہے کیا؟ صحافت تو نام ہی کرٹیسزم کا ہے. آپ تنقید کر سکتے ہیں حکومت کے اوپر، آپ ان کو رائے دے سکتے ہیں، آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں، یہی صحافت. تو اگر آپ صحافت کے اندر تنقید کرنے والوں کے اوپر ظلم ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کریں گے، کل تو پھر آپ کا بھی نمبر ہوگا، تو پھر آپ کے اوپر ہی سارے اس طرح خاموشی اختیار کریں گے. تو پھر جب صحافت گر جائے گی، صحافت کا مقام گر جائے گا، تو پھر حکومتوں کو، اداروں کو ٹھیک کرنے والا، ان کے خلاف لکھنے والا پھر کون رہ جائے گا؟ تو میں بڑے
اس بات کے اوپر پرزور ایک اپیل کرتا ہوں اداروں سے کہ خدا را کم سے کم آپ ہوش کے ناخن لیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک مجرم حکومت کو آپ نے اقتدار میں بٹھایا ہوا ہے اور وہ ظلم پہ ظلم کری جا رہی ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ تو کھلواڑ ہو رہا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، یہ تو مذاق بنا ہوا ہے۔ تو پھر خدا نہ کرے اگر پاکستان کے اندر سری لنکا جیسے حالات بن گئے تو پھر کون کنٹرول کرے گا، اور پھر حکومت کو کسی نے کیا کرنا ہے اور پھر ملک کو کسی نے کیا کرنا۔ خدا نہ کرے ایسا کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سچ بولنے والے اور سچ لکھنے والوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اظہار رائے کی آزادی کے اوپر پابندی قطعاً لگانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی اصولوں کی اور صحافت کے اصولوں کی اور اخلاق اور کردار کے اصولوں کی بھی نفی ہے، اور آپ کی ان تقریروں کی بھی نفی ہے جو آپ ہمیشہ ماضی کے اندر کرتے رہے ہیں، اور آپ بعض اوقات صحافیوں کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہوتے رہے ہیں کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، مگر جب اب آپ کا وقت آیا ہے تو آپ خود صحافیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو عمران ریاض اس ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہے، سچ بولنے والا ہے، حق پہ بات کرنے والا ہے۔ آج ساری قوم کو چاہیے کہ آج عمران ریاض کے ساتھ کھڑی ہو۔ اللہ پاک عمران ریاض کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔